وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے، جو آج کل ایک تقسیم منظر عام پر آ رہی ہے، یعنی حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث، تو یہ ایک بالکل نئی چیز ہے۔ سلف صالحین کی فکر اس سے بری تھی بالکل، اور ایسی تقسیم موجود نہیں تھی۔ اس میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو قرآن نے پیش کیا۔ قرآن نے ایسے مواقع کے لیے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ یعنی جن لوگوں نے دین کو تقسیم کر دیا، فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے بری ہیں۔ یہ پہلی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہاں تفریق اور تقسیم کا عمل شروع ہو جائے اور دین میں ایک تفرق کا رستہ اختیار کر لیا جائے، تو ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ ان سے لا تعلق ہو جائیں، آپ ان سے بری ہیں، آپ کا عقیدہ اور منہج ان سے بالکل بری ہے، آپ ان سے لا تعلق ہو جائیں۔ تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جہاں یہ تفریق اور تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، نہ ان کی بات کو سنیں، کیونکہ افتراق اور انتشار کے راستے پر اگر کان دھریں گے تو شیطان اپنا وار کر سکتا ہے۔ بالکل نہ ان کی باتیں سنیں اور نہ ان کی طرف کوئی توجہ دیں، اور ان سے بالکل لا تعلق ہو جائیں۔ آگے دوسری بات ہے انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب اللہ کے سپرد ہے تو آپ کیوں باتیں کرتے ہیں پھر، یا آپ کیوں سنتے ہیں، کیوں توجہ دیتے ہیں؟ اللہ کے سپرد ہونے کا معنی یہ کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے، ان کی باتیں سن رہے، اور جس چیز کے وہ مستحق ہیں اللہ ان کو عطا فرما دے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کی خبر دے گا اور ان کو بتا دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں تفریق اور تقسیم کی باتیں ہوں امت میں، جماعت میں، وہاں آپ نے دو کام کرنے۔ ایک یہ کہ ان سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ربط نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، اور بالکل اظہار برات ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے آپ خاموش ہو جائیں۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا پھر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، بس خاموشی اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، اللہ خود جو ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، اور جو ان کی کوئی حرکت ہے یا جو بھی کردار ہے ان کا، اللہ ان کو اس کی خبر دے دے گا۔ تو اس آیت کریمہ کو عمل کرتے ہوئے ایک تو آپ اس طرف کوئی کان نہ دھریں، کسی کی بات نہ سنیں، اور دوسرا اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے سکوت اور خاموشی اختیار کر لیں۔ ہاں ایک چیز ہے جو ہمیں کر لینی چاہیے، اور وہ دعائیں ہیں کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما دے، شرح صدر عطا فرما دے، تاکہ جس مہلک میں اس وقت جماعت گھری ہوئی ہے اس سے محفوظ ہو سکے۔ کیونکہ جہاں اختلاف اور انتشار کی شکل پیدا ہوتی ہے وہاں امت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ہمارا فشل، ہماری کمزوری، اس کا ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہمارے تنازعات ہیں۔ تنازعات اگر نہ ہوں تو ہم مضبوط ہوں گے، ہم مضبوط ہوں گے تو ہمارے جو مخالفین ہیں وہ کمزور ہوں گے، تو اس طرح ہماری حجت غالب آ جائے گی۔ اور اگر تنازعات ہوں گے تو ہم کمزور ہوں گے، اور ہماری کمزوری ہمارے مخالفین کی قوت ہے، تو ان کی حجت ہم پر غالب آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں جماعت پر ایک رحم کھاتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس انتشار سے، اس تفریق اور تقسیم کے عمل سے جماعت کو محفوظ رکھے۔ باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔